إلهي وقلّا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. حاضر خدمت ہیں پروگرام آخر سچ کیا ہے کے ساتھ، اور آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اگر ناظرین آپ کو یاد ہو ہمارا 25واں ایپیسوڈ جس میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہم تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. اس بات کو لے کر کے کچھ لوگ متفق نہیں تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پروگرام آپ کا ہمیں ادھورا سا محسوس ہو رہا تھا، وہ اس لیے کہ آپ کچھ شرطوں کے بنا اس پروگرام کو ہماری خدمت میں نشر کر دیا. لہذا ہم پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں اور ان شرطوں کو ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے. تشہد میں ہم علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی مرجع نے ہمیں اجازت دی ہے تو پھر علماء اکرام کا کیا بیان ہے. لہذا ان تمام سوالوں کو پھر سے اپنے شہر کے علماء اکرام کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. انہوں نے جو جواب دیا ہے ناظرین آپ اسے ملاحظہ کیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. حضرات مومنین کرام، یہ مسئلہ تشہد یعنی تشہد میں شہادت ثالثہ کا جو مسئلہ ہے، اس معاملے میں سیدھی سی بات ہے کہ تشہد جو ہے وہ نماز میں افعال نماز میں شامل ہے، اور افعال نماز جس طرح اور تمام افعال نماز ہیں وہ سب اس بنیاد پر کہ مرج وقت نے جس طرح سے اجازت دی ہے اس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. لہذا تشہد کے مسائل میں بھی اپنے مرج وقت کی طرف رجوع کریں، اور جیسا مرج وقت نے اجازت دی ہے اس طرح سے اس کو ادا کریں. اگر آپ کا مرج وقت جو ہے آپ تقلید کرتے ہیں، آپ کسی کے مقلد ہیں، اور آپ کا مرج وقت آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ تشہد میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیں، تو آپ کے لیے اجازت ہے. آپ کا مرجع چونکہ اجازت دیتا ہے تو آپ اس کو کہیے، اور آپ کے مرجع نے جس طرح سے بھی اجازت دی ہے اس طرح سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ مسلسل جو ہے بحث کرنا اور بار بار جو ہے اس میں باتیں کرنا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان وہ لوگ پریشان ہوں کہ جن کے پاس اس کا حل نہ ہو. ہمارے پاس سب سے بڑا حل مرجعیت ہے، اور مرجعیت چونکہ ہمارے پاس موجود ہے اس لیے ہم یتیم نہیں ہیں، اور ہم دوسرے دروازوں پر اور ہم اغیار کے دروازے پر بھی کیوں جائیں، جبکہ علماء کرام کو مراجعین کرام کو خود امام کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے حجت قرار دیا گیا. لہذا اس مسئلے پر آپ اپنے مرج وقت کی طرف رجوع کریں، اور جیسی وہ اجازت دیتا ہے ویسا عمل کریں. اس طرح کا کوئی مسئلہ یا ہم اپنی طرف سے کوئی بیان دیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بھی جو بیان دیں گے وہ بھی نقل ہوگا، اور ہم بھی کسی بھی مرج وقت کی طرف سے ہی آئے ہوئے بیان کو آپ تک پہنچائیں گے. اور آج تو بڑی آسانیاں ہیں، آپ خود ڈائریکٹ اپنے مرجع سے اور مجتہد سے آپ رجوع کریں. مجتہد جو اجازت دیتا ہے اسی پر عمل کریں. اس میں زیادہ بحثوں کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولنا أعداءهم أجمعين. دیکھیے سلسلے میں اس سے پہلے آپ خدمت میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. تشہد نماز میں ہے، نماز فروع دین میں ہے، اور فروع دین کا تعلق تقلید سے ہے. تقلید میں ہر انسان کو اس شخص کی پیروی کرنا چاہیے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے. ابھی لوگ حج پر جاتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ
رات میں سفر کر رہے ہیں تو بند گاڑی میں اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اور کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر رات میں بھی آپ سفر کریں گے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو جو شخص جس مرجع کی تقلید کرے اس کو اس کے فتوے پر عمل کرنا ہے۔ جس نے کہا کہ رات میں بند گاڑی میں سفر کرنے سے کفارہ نہیں پڑتا، اگر اس کی تقلید کر رہا ہے تو اس کو کفارہ نہیں دینا ہے، اور اگر اس کی تقلید کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ رات میں بند گاڑی میں سفر کرنے میں کفارہ پڑتا ہے تو کفارہ اس کو دینا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ گاڑی میں سفر کریں گے اور ان دونوں کے مسائل الگ الگ ہوں گے۔ یہی مسئلہ تشہد کا ہے، بقیہ چیزوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص ان مراجع کی تقلید کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تشہد میں علی اللہ پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے، اور جو مراجع اس کی اجازت نہیں دیتے اگر ان کی تقلید کر رہا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مراجع کے فتاوے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اختلاف فتویٰ مراجع کی اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے لمبی داستان ہے، روایتیں ہیں، آیتیں ہیں، باتیں ہیں جس کی بنا پر یہ اختلاف ہوتا ہے، اور ان اختلافات کی حق کی گہرائی تک وہی پہنچ سکتا ہے جو ویسی نظر رکھتا ہو۔ یہ مسئلہ اس میں بھی ہے جو جس کی تقلید کرتا ہے اپنے مرجع کے فتوے پر عمل کرے، اور کسی بھی مقلد کو جو جس کی بھی تقلید کرتا ہو کسی صورت میں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دوسرے مرجع کے یا اس کے مقلدین کا مذاق اڑائے جو کسی دوسرے کی تقلید کر رہا ہے۔ یہ اسی طرح اور بھی زندگی کے مسائل ہیں، ابھی عزاداری کا مسئلہ آ رہا ہے، بہت سے مسئلے اس کے اندر اٹھیں گے، زنجیر کا مسئلہ اٹھے گا، قما کا مسئلہ اٹھے گا۔ تو جو جس مرجع کی تقلید کر رہا ہے، اگر ہم اس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں جس میں اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہے کرنا چاہیے، اس کو اپنا اختیار کرے یا نہ کرے۔ جس نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے اس کو اپنے مرضی فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کسی مذاق اڑانے کی بات اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تشہد میں اگر کوئی جز سمجھ کے، تشہد کا جز سمجھ کے اشہد ان علی ولی اللہ اگر کہے تو مراجع ان کے فتویٰ کے مطابق سے فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اور اگر جز نہیں سمجھتے اما دعا سمجھ کے پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتا ہے اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی ائمۃ المعصومین، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، بعد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا کے نیت سے پڑھنا جائز ہے، تمام مجتہدین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے ممکن ہے یعنی یہ کہنا ابھی کہ اگر کسی مرجع کے یہاں جز سمجھ کے واجب سمجھ کے پڑھنے کا وہ اجازت دیتا ہے، اس کے نزدیک جائز ہے، اگر یہ ہے تو بہت اچھا ہے۔ جو مراجع جائز سمجھتے شہادت ثالثہ پڑھنا، اور یہ مجتہد نے کہا ہے کہ جائز ہے نماز میں، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرجع سے جو فتویٰ آیا ہے اس کے مطابق آپ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ اپنے مرجع کے فتویٰ پر، جو بھی مرجع ہے ان کے فتویٰ پر عمل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین جزو ایمان ہے، اور اس شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی جو مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا قائل نہ ہو، اور نماز بھی درست نہیں ہے جب تک کہ محمد و آل محمد پر وہ صلوات نہ پڑھتا ہو۔ لیکن نماز میں اور تشہد میں
اشہد ان امیر المومنین کا اضافہ کرنا، جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی مرجع نے اجازت دی ہے، تو اگر وہ اس مرجع کے مقلد ہیں تو اپنے مرجع کے حکم کے مطابق تقلید کرتے ہوئے وہ اپنی نماز میں، اپنے تشہد میں اگر پڑھ رہے ہیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ اس پر زور دے رہے ہیں کہ تشہد میں یہ پڑھا جائے، انہیں بھی کسی کے اوپر زور زبردستی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ لوگ سب پوری دنیا کے لوگ واقف ہیں کہ آگاہ خوئی کا فتویٰ ہے کہ دن اور رات جہاں جہاں مشترک ہیں اتنی دوری تک، یعنی 11 گھنٹے سے زیادہ کی دوری تک اگر کہیں چاند ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں یہ خبر پہنچے وہاں کے مومنین چاند کو تسلیم کرتے ہیں، کرنا چاہیے جو بھی ان کا مقلد ہے، یعنی آدھی دنیا کے چاند کو لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو 11 گھنٹے ادھر اور 11 گھنٹے سے زیادہ ادھر مشرق کی طرف اور 11 گھنٹے سے زیادہ مغرب کی طرف اگر چاند کہیں نظر آ جاتا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، جو آگاہ خوئی کے مقلد ہیں۔ لیکن آگاہ سیستانی مدد اللہ العالی اتحاد افق کے قائل ہیں، لہذا جو آقا سیستانی کے مقلد ہیں وہ اتنی دوری کے چاند کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے ہندوستان میں گھر گھر میں اور ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں یہ مسئلہ ہے کہ جو آقا خوئی کے مقلد ہیں وہ چاند کی خبر آ جاتی ہے وہ مان لیتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے 29 کا چاند کی خبر آ گئی تو وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ آقا خوئی کے جو مقلد ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا، اس لیے چاند ان پر ثابت ہو گیا ہے۔ لیکن اسی کے گھر میں اسی کا بیٹا جو آقا سیستانی کا مقلد ہے وہ اتنی دوری کے چاند کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا مرجع اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے اگر کسی مرجع نے تشہد میں، نماز میں اشہد ان امیر المومنین کہنے کی اجازت دی ہے تو بے شک جو اگر آپ اس کے مقلد ہیں تو ضرور پڑھیں، لیکن آپ کو اس مسئلے کی تشہیر کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا ہے، نہ کسی پر زور دینے کا حق آپ کو ہے کہ آپ زور دیں کہ آپ بھی پڑھیے اور آپ بھی پڑھیں۔ لہذا میں تمام مومنین سے اس بات کی درخواست کروں گا آخر میں کہ قوم کو فتنے سے بچایا جائے، اور فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر مرجع نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ تشہد